اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ہمارا ویڈیوز کا سلسلہ چل رہا تھا، آج ہم بات کریں گے کہ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کتنی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں مسلمان کہ صرف ہم ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہیں، نہیں، بات ایسی نہیں ہے، بلکہ تمام انسان اور ساتھ میں جن بھی یہ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں شامل ہیں۔ لیکن ہم جنوں کی بات نہیں کریں گے، اب ہم صرف انسانوں کی بات تک ہی محدود رہیں گے۔ ان انسانوں کو بھی ہم 3 کیٹیگریوں میں تقسیم کریں گے۔ ایک سب سے پہلی تو وہ کیٹیگری کہ جنہوں نے آخرت کا انکار کر دیا ہے، انہوں نے آخرت کا انکار اس طرح کر دیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں دنیا میں ہی سب کچھ مل جائے، آخرت میں ہمیں کچھ بھی نہ ملے، ہم نے چھوڑ دیا۔ وہ یہاں پر لوگوں کا خون بیچ رہے ہیں، وہ یہاں پر انصاف بیچ رہے ہیں، وہ یہاں پر ملاوٹ کر رہے ہیں، وہ دھوکہ دے رہے ہیں، وہ اپنا ہر ایک کام کر رہے ہیں تاکہ پیسہ کمائیں دنیا میں اور اس کے ساتھ نسلیں بھی یہاں پر بیٹھ کے کھائیں۔ ان کو آخرت کے ساتھ کوئی کنسرن نہیں ہے، اگر کوئی ان کو بتانے والا بتاتا بھی ہے تو وہ اس پر ہنستے ہیں اور اس کو بے وقوف سمجھتے ہیں۔ ان کی ہم بات ہی چھوڑ دیں گے کہ ان کے ساتھ ہم بحث کرنا ہی نہیں چاہتے۔ باقی اب جو باقی بچنے والے انسان ہیں، ان کی 2 کیٹیگریاں ہیں۔ ایک وہ کہ جنہوں نے ایمان لے آئے، وہ ہے امت اجابت، جنہوں نے قبول کر لیا ہے، اور ایک وہ ہیں کہ جنہوں نے ایمان نہیں لے آئے، وہ امت دعوت ہیں، یعنی ان کو ابھی تک دعوت کی ضرورت ہے۔ اب ہم قرآن پاک کو جب دیکھتے ہیں تو قرآن پاک میں آمنوا وعملوا الصالحات یہ بارہا اکٹھا آیا ہے، بلکہ ایسا کہا جائے کہ اکیلا آمنو کہیں پہ بھی نہیں آیا تو یہ بھی بات غلط نہیں ہوگی۔ مثلا سورۃ عصر میں ہم دیکھتے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اسی طرح سورۃ 3 میں ہم دیکھتے ہیں والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یعنی کہ جب بھی آمنو آیا ساتھ میں عمل صالح کی بات آ گئی ہے۔ اب ہم مسلمان جو ہیں وہ آمنو تو لے آئے، ایمان تو ہم لے آئے غیب پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسا بتایا، لیکن عمل صالح میں ہم بہت پیچھے ہیں۔ عمل صالح میں کہیں تو ہم قوم شعیب کی طرح ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں، عمل صالح میں کہیں تو ہم قوم لوط کی طرح بدفعلیوں میں پڑے ہوئے ہیں، عمل صالح میں کہیں پہ ہم قوم عاد کی طرح تکبر میں پڑے ہوئے ہیں۔ ہم عمل صالح میں ابھی تک بہت پیچھے ہیں۔ کہیں اگر کوئی جج بیٹھا ہے تو وہاں پہ وہ خون کا سودا کر دے گا، یا کہیں پہ بھی کوئی بے ایمانی اس کو کرنی پڑی تو وہ کر دے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کوئی اور کسی پوسٹ پہ بیٹھا ہے، ایک دودھ بیچنے والے سے لے کر، ایک چپڑاسی سے لے کر، ایک بہت بڑی پرائم جو پوسٹ ہے اس تک اگر جائزہ لیا جائے گا تو وہ یہی ہے کہ وہ عمل صالح نہیں ہے۔ دنیا کے ساتھ معاملات ہمارے کس طرح کے ہیں یہ ہم جانتے ہیں، یہ عمل صالح میں شامل ہوتے ہیں۔ دنیا کے ساتھ ہمارے معاملات بہت ہی گندگی کی حد تک پہنچ چکے ہیں۔ ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص بھی دوسرے شخص کی جیب کاٹنے کے لیے اور اس کو دھوکہ دینے کے لیے اور اس سے مال چھیننے کے لیے یہ تیار ہے اور یہ کر رہا ہے۔ وہ اس کا کلمہ گو ہے لیکن عمل صالح پہ وہ نہیں ہے۔ یہ لوگ بھی ناکام ہوں گے اگر یہ عمل صالح اپنے درست نہیں۔ معاملات ہمارے کس طرح کے ہیں یہ ہم جانتے ہیں، یہ عمل صالح میں شامل ہوتے ہیں۔ دنیا کے ساتھ ہمارے معاملات بہت ہی گندگی کی حد تک پہنچ چکے ہیں۔ ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص بھی دوسرے شخص کی جیب کاٹنے کے لیے اور اس کو دھوکہ دینے کے لیے اور اس سے مال چھیننے کے لیے یہ تیار ہے اور یہ کر رہا ہے۔ وہ اس کا کلمہ گو ہے لیکن عمل صالح پہ وہ نہیں ہے۔ یہ لوگ بھی ناکام ہوں گے اگر یہ عمل صالح اپنے درست نہیں کرتے تو یہ آمنو اکیلا ان کو فائدہ نہیں دے گا، کیونکہ یہ اکٹھا ہی آیا قرآن پاک میں کہ آمنو وعملوا الصالحات، یہ کرو گے تو کامیاب ہوں گے۔ اچھا، یہ ایک کیٹیگری ہوگی مسلمانوں کی۔ اب ہم چلتے ہیں دوسری کیٹیگری کی طرف جو کہ عمل صالح کر رہے ہیں۔
جو کہ عمل صالح پہ لگے ہوئے ہیں، وہ ناپ تول میں کمی نہیں کرتے، وہ جھوٹ نہیں بولتے، وہ جو چیز دیتے ہیں اس میں 2 نمبری نہیں ہوتی، وہ جب بھی کمٹمنٹ کرتے ہیں تو اس کو پورا کرتے ہیں۔ یہ لوگ معاشرے کے لحاظ سے بہت کامیاب ہیں۔ مثلا ہم دیکھتے ہیں جاپنیز، چائنا میں دیکھتے ہیں، یا اسی طرح اور بھی جو بھی سیکنڈ انڈین کنٹری ہم جن کو کہتے ہیں، کہ وہ اچھی طرح فلرش کر رہا ہے اس دنیا میں، کیونکہ وہ عمل صالح پہ لگے ہوئے ہیں۔ لیکن آمنو ابھی تک نہیں ہے وہ بھی ہمارے نبی کی امت، ان تک دعوت ہم نے پہنچانی ہے، ہم نے اس دین کو سچا ثابت کرنا ہے ان پر، تو وہ انشاءاللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ جائیں گے۔ اگر وہ نہیں پڑھیں گے تو بدقسمتی ان کی، وہ اسی تیسری گروپ میں چلے جائیں گے جو کہ آخرت کا انکار کر چکا ہے، وہ پھر ان کی بدقسمتی ہوگی۔ لیکن چاہے وہ ہندو ہے، چاہے وہ عیسائی ہے، چاہے وہ بدھ مت ہے، یا کسی بھی مذہب سے اس کا تعلق ہے، اگر وہ آخرت کا خریدار ہے اور آخرت کا طلبگار ہے تو وہ انشاءاللہ ضرور بضرور اسلام لائے گا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو کلمہ ہے وہ پڑھے گا، کیونکہ قرآن پاک میں بتا دیا گیا ہے کہ ہمیں دین اسلام کے علاوہ کوئی دین بھی قبول نہیں ہے۔ اگر وہ آخرت میں اپنی سنوارنا چاہتے ہیں اور عمل صالح وہ کر رہے ہیں، لیکن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اگر کلمہ ابھی تک نہیں پڑھا تو یہ ہماری وجہ سے نہیں ہے، ہماری وجہ، ہم اس کی وجہ ہے کہ ہم نے ابھی تک ان کو دعوت ہی نہیں دی۔ جب ہم ان کو پوری طرح سے دعوت دیں گے اور اپنے کردار سے یہ ثابت کریں گے اور اپنے عمل سے یہ ثابت کریں گے کہ جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لایا ہوا دین سچا تھا، اور ہمارا کردار یہ بتائے گا کہ یہ دین سچا تھا، تو انشاءاللہ وہ بھی اپنی آخرت ضرور سنواریں گے، کیونکہ ان کا مقصد بھی آخرت میں کامیاب ہونا ہے۔ وہ بھی اللہ پر یقین رکھتے ہیں اور وہ بھی ڈے آف ججمنٹ پہ یقین رکھتے ہیں کہ جس دن اعمال کو تولا جائے گا اور آخرت میں جنت اور دوزخ کا فیصلہ کیا جائے گا۔ یہ اب یہ ہم پہ ہے کہ ہم ان پر ثابت کس طرح کرتے ہیں۔ پہلے اپنے کردار کو آمنوا وعملوا الصالحات پہ لے آئے، پھر ان کو تبلیغ کریں۔ تبلیغ اس طرح نہیں ہوگی کہ ہم آپ دروازوں پہ جائیں گے اور ان کو تبلیغ کریں گے، نہیں، ہمارا کریکٹر خود بخود بتائے گا کہ ہم مسلمان ہیں، اور ہم ایک دوسرے پر فخر کریں گے، اور اللہ کے نبی ہم پر فخر کریں گے کہ یہ وہی امت ہے جس کو ہم نے دنیا میں خلافت دینی تھی، اور انشاءاللہ دنیا میں یہ خلافت انسان کے ہاتھ میں آئے گی، اور وہ مردود جو کہ اس دن بھی مردود ہوا تھا، پہلے دن سے وہ مردود ہو کے نکالا گیا تھا، وہ لعنتی ذلیل ہو کر ہی رہے گا۔ اسی کے ساتھ ہم یہ ویڈیو کا اختتام کریں گے۔ فی امان اللہ والسلام، اللہ حافظ۔